آج پوری پارلیمانی کمیٹی نے یہ اظہار کیا کہ بہت زیادہ مداخلت ہے ان کی طرف سے. ہر ایک میں نے یہ کہہ رہا تھا. تو یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. میری ان سے کیا عداوت ہو سکتی ہے, کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ معمر ہے, بزرگ ہے, خان کی بہن ہے. سر, آپ کو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بے شک بانی کی بہن ہے اور اس ناطے انہیں کوشش کرتی رہنی چاہیے ان کے لیے, لیکن زیادہ ان کی مداخلت جب پی ٹی آئی کی سیاسی معاملات میں ہو رہی ہے تو گڑبڑ کچھ زیادہ ہو رہی ہے اور سلمان اکرم راجہ کے بیانات وہ اس میں تیل کا کام کرتے ہیں. دیکھیے, آج پوری پارلیمانی کمیٹی نے یہ اظہار کیا کہ بہت زیادہ مداخلت ہے ان کی طرف سے. ہر ایک میں نے یہ کہہ رہا تھا. تو یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. میری ان سے کیا عداوت ہو سکتی ہے, کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ معمر ہے, بزرگ ہے, خان کی بہن ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. میرا کام احتجاجوں کے ساتھ تھا, میرا کام ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا تو نہیں تھا. یہ کبھی انہوں نے ایک بیان دیا, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, آخر میں مجھے مجبور ہونا پڑا اور جواب دینے پڑے. تو لہٰذا بہتر ہیں, پارٹی کو اس وقت یا گانگت کی ضرورت ہے. پارٹی کے ایم این ایز نے بڑی مار کھا لی. ان کی توہین, ان کی بے توقیری, ان کے خلاف میڈیا کا لگانا, ان کو گالم گلوچ کرانا, یہ ظلم ہے. اور اس کی روک تھام جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے. اس سے ورکر میں, لیڈرز میں, ایم این ایز میں بہت زیادہ بددلی پھیلی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور سر, ایک آخری سوال, 27ویں ترمیم کی بہت زیادہ بازگشت ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ترمیم ایسی ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ کی مدت بڑھ سکتی ہے, نگراں حکومت ختم ہو سکتی ہے. ایسی کچھ اطلاعات آپ تک بھی پہنچی ہیں؟ میرا خیال ہے ہم انسانی قوانین کے ذریعے قوانین فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. بے شک 27ویں ترمیم ہو یا 28ویں ترمیم ہو, لیکن یہ کہنا کہ ان قوانین کے ذریعے انسانوں کے اکٹھ پر مبنی ایک سیاسی پارٹی جو فی الوقت پاکستان میں مقبول ترین ہے, اس کو یہ ختم کر پائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کو پھر ختم کرنا ہوگا, جو ممکن ہی نہیں ہے. یہ بے شک کوشش کر سکتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, بہت ساری ایشوز پہ. باقی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, ان کو اب سیٹوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ساری سیٹیں لے لیں. اصل چیز جو بنیادی طور پر رہے گی وہ ہے لیجیٹیمیسی کا ایشو. مینڈیٹ ان کا لیا گیا ہے اور یہ لیجیٹیمیسی ان کو کبھی نہیں ملے گی, نہ دنیا بھر میں اور نہ پاکستان کے اندر. اور جہاں پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں پی ٹی آئی نے کافی نقصان اٹھایا ہے. خان ابھی تک جیل میں ہے, لیکن اگر دوسری سائیڈ کے نقصانات کا آپ اندازہ کر لیں تو لوگوں کی تو سیاست ہی دریا برد ہو گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں, لوگوں نے اپنے ریپوٹیشن کی شکل میں بہت کچھ کھویا ہے. ایک لوگوں کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوئی ہے. بہت نئی چیزیں آشکارا ہوئی ہیں. پاکستان کا یہ چہرہ کبھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا. تو لہذا اگر خان یا خان کی پارٹی نے تکالیف اٹھائی ہے تو دوسری سائیڈ پر بھی ایسے مسائل, ایسے تکالیف اور نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر کمپیریزن کرایا جائے تو پی ٹی آئی کے نقصانات کم ہیں اور دوسری سائیڈ کے زیادہ ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ کے پی میں آپریشن کی مخالفت اور کچھ دوسری چیزوں پر علی امین گڈھا پور کی شاید کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ناراض ایک پہلو ہوتا ہے, ہونے دیتے ہیں تو بانی اس پہ سخت رویہ رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا واقعی گڈھا پور صاحب از ان دا ہاٹ واٹرز؟ نہیں, ویسی کسی نے خبر اڑائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات پر خیبر پختونخوا کی حکومت اور جو کور کمانڈر ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے اور عوام کے مفاد میں بڑی کوآپریشن کر رہے ہیں. یہ ویسے ہی کوئی بیپر کی اڑا رہا ہے کہ جہاں تک آپریشن ہے, اگر کوئی گولہ مارٹر گولہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرتا ہے, دیکھیے وہ آپریشن کہ جی آپ اضلاع خالی کریں, دیہات خالی کریں, وہ آپریشن نہ انڈر کنسیڈریشن ہے. البتہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جڑپیں ہیں جہاں انہوں نے امبوش کیا یا انہوں نے ان کو امبوش کیا, یہ تو چلتا رہے گا, اس کی تو کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اور
بیرسٹر گوہر کے ساتھ آج کل آپ میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے، تحریک انصاف کے بارے میں تو ہمیشہ ہی آپ ایک اچھا پہلو بتاتے بھی ہیں اور آپ کا دل بھی دکھتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے کوئی لابنگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو واپس لایا جائے اور کارکن آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے آج جو یہ ریزولوشن پاس کی ہے پارلیمانی پارٹی نے کہ مربت کو واپس لیا جائے، اور اس ریزولوشن کے پاس ہونے سے قبل مجھے بلایا، محترم محمود خانہ چکزئی صاحب بھی موجود تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، بیرسٹر گوہر صاحب. وہاں میں نے یہی اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا میں آپ میں سے بہت ساروں کا وکیل رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے حلقے میں تقریباً کمپین کے لیے کیا ہوں، اور مجھے کوئی آپ بتا دینا کہ کہاں پہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو لہٰذا ان سب نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ اپنی زبان کو لگام دیں. اب زبان کو لگام کس طرح میں دے سکتا ہوں کہ جس دوسری سائڈ سے کبھی ایک رؤف حسن آ جاتا ہے، کبھی امت خان آ جاتا تھا، کبھی سلمان اکرم راج آ جاتے تھے، کبھی محترمہ علیمہ خانم آ جاتی ہے. یہ بیان داغیں گے، میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ یہ تو مجھ سے ممکن ہی نہیں ہے. تو آج بھی میں نے کہا میری یہ بیماری ہے، اور اگر اس بیماری سمیت آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے خلاف پارٹی میں لینے کے بعد میرے خلاف بیان دے گا تو پھر وہی جھگڑا ہوگا کہ ڈسپلن ہے. تو میں نے کہا اسے بہتر ہے کہ میں باہر ہی اچھا ہوں. ہاں البتہ اگر بیماریوں سمیت قبول کرتے ہیں تو آئندہ اگر کوئی پارٹی کے اندر بولے گا. پھر اسد قیصر صاحب نے جب مجھ پہ دباؤ ڈالا تو میں نے انہیں کہا کہ چلے میں پہلے آپ کو آگاہ کروں گا جواب دینے سے پہلے.